سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ توبہ: اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت قلیل نکلے گا، بہت تھوڑا نکلے گا۔ ناظرین اکرام، ہم قومی انتخابات کے پس منظر میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ صاحب تفہیم القرآن بنی اسرائیل کی بنیادی کمزوریوں اور خامیوں کا ذکر فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ شخصی اغراض کے لیے قومی اغراض کو بے تکلف اس میں اپنے ایمان کو نگل جاتے تھے، سری ہٹ تھرمی برتا کرتے تھے۔ انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے پر ان کو ذرہ برابر تحمل نہ ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو، یعنی مجھے اور آپ کو، یہ ہدایت کر رہا ہے کہ کہیں تم بے انصاف نہ بن جانا۔ ہاں، کسی سے دوستی ہو، کسی سے دشمنی ہو، بات جب بھی کہو انصاف کی کہو، اور فیصلہ جب بھی کرو عدل کا کرو، انصاف کا کرو۔ آج جمہوریت کے نام پر انتخابات کا جو کھیل دھونس اور دھاندلی کے ذریعے کھیلا جاتا ہے، جس میں حکمران تمام ملکی وسائل کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہوئے اندھا دھند جھونک دیتے ہیں، جس میں حکومت وقت کی ساری مشینری اسے گھر کی باندی بنا کر، گھر کی لونڈی بنا کر حکومت اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، جہاں حکومتی خزانہ الیکشن جیتنے کے لیے بے دریغ خرچ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ عوام سے جمع ہونے والی زکوٰۃ کو بھی اس خرچ میں بلا سوچے سمجھے جھونک دیا جاتا ہے، اور ذرا بھی اللہ کا خوف دامنگیر نہیں ہوتا۔ کوئی کاش کہ ان اکڑی گردنوں کو یہ سمجھائے کہ یہ اسمبلی کی ممبری، اس کا فخر، یہ سرکاری پروٹوکول کے مزے، یہ وزارتوں کے عیش، یہ ہٹو بچوں کے بندوبست، یہ سب کے سب اس حیات مستعار کے چند دنوں کے ٹھاٹھ ہیں، اور محض موت کی ایک ہچکی ان تمام سے خود بخود دستبردار کروا لے گی، اور کوئی بھی ان ٹھاٹ باٹ میں سے اس پروٹوکول اور فخر سے اور مباحات سے کوئی چیز تمہارے ساتھ اس دنیا سے پرے سرحد میں جانے والی نہیں ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں وہ سارے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں جو اخلاقیات کی مکمل ضد ہیں۔ طاغوتی اختیارات، طاغوتی وسائل استعمال کیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے یہ چند روزہ دنیاوی کامیابیاں ضرور حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری نظر آخرت کے برے انجام کی طرف نہیں جاتی۔ ناظرین اکرام، سیاست فی نفسہ ہی کوئی برا عمل نہیں ہے، بلکہ سیاست
اسلامی تاریخ کا ایک بہت روشن باب رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکیزہ اور اللہ کا خوف رکھنے والے قابل لوگ آگے بڑھے، سیاست ظالمہ کو سیاست عادلہ سے تبدیل کر دیں، طاغوتی نظام کی بے خونی کریں، اللہ عز و جل کے نظام کو جاری کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی سیاست کی بنیاد بنائیں۔ یہی وہ طریقے ہیں جس سے خلق خدا کو طاغوت کے ظلم سے بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نمائندگان کے انتخاب کے لیے عمدہ بصیرت عطا فرمائے۔ ہم ان لوگوں کا انتخاب کریں جو حرص سے، طمع سے، لالچ سے پاک ہوں اور ملک کی بے لوث خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد